کعبے میں ہو مزدوری انعام مدینے میں. کیا بات ہے. کعبے میں ہو مزدوری انعام مدینے میں، مکے میں صغیرہ ہو اور شام میں. کعبے میں ہو مزدوری انعام مدینے میں، مکے میں سویرا ہو اور شام مدینے میں. کہہ دو ان ہواؤں سے، کہہ دو ان ہواؤں سے آہستہ قدم رکھیں. کہہ دو ان ہواؤں سے آہستہ قدم رکھیں. ارے کرتے ہیں میرے آقا آرام مدینے میں، کرتے ہیں میرے آقا آرام مدینے میں. اور ہر ظلم کے بدلے میں، ہر ظلم کے بدلے میں آقا نے دعائیں دی. ہر ظلم کے بدلے میں آقا نے دعائیں دی. اخلاق سے پھیلا ہے اسلام مدینے، اخلاق سے پھیلا ہے اسلام، اسلام مدینے. مختار بھائی آپ ریسٹ لے لیں، دو چار منٹ میں آپ حضرات کے سامنے جو ہے حاضر ہوں. حالانکہ وقت زیادہ ہو گیا پروگرام کے اعتبار سے، اور میں 9 بجے سے ممبر پہ بیٹھے بیٹھے دیکھ رہا ہوں کہ شاید ہم لوگ ابھی نمبر آئے، لیکن نہ نمبر لانے والوں کی کوئی غلطی ہے نہ میری کوئی غلطی ہے، فہرست طویل ہے. اس پروگرام کی صدارت فرما رہے، سرپرستی فرما رہے ہمارے برادر اکبر محب گرامی جناب حافظ و قاری محمد جمیل صاحب جو ممبر پر تشریف رکھتے ہیں. انہوں نے بھی صبر و استقامت کا دامن مضبوطی سے تھام رکھا ہے، اور ہر آنے والے ان کی کوشش یہ ہے کہ یہ ہمارے یہاں آنے والا ہر مہمان کم سے کم 2-4 منٹ مائک پکڑ لے، تاکہ وہ جا کے یہ نہ کہے کہ حافظ جمیل صاحب کی سرپرستی میں جلسہ ہوا اور ہم لوگ ادھورے لوٹ آئے. انہوں نے اپنی صدارت، اپنی سرپرستی کا کام بخوبی انجام دیا. یہ قابل مبارکباد ہے، اور آپ حضرات بھی قابل مبارکباد ہیں کہ میں دیکھ رہا تھا کہ تقریباً 11 بجے تک لوگ نہ اٹھ رہے تھے، نہ بیٹھ رہے تھے، نہ سبحان اللہ، نہ ماشاء اللہ، نہ انعام، نہ اکرام. اور جب جلسہ ختم ہونے کا وقت آیا تو آپ لوگ اتنا انعام دینے لگے کہ اب ہمارے ساتھ جو لوگ ہیں ان کی بڑی پریشانی ہے کہ جب معاملہ اچھا ہوتا ہے تو کوئی نہیں چاہتا کہ ہم خالی جائیں، ہر آدمی چاہتا ہے کہ پڑھے لکھے کچھ پا جائیں. آپ حضرات نے جیسا بھی سنا بہت اچھا سنا ہے. اب میں مائک بڑے مختصر وقت میں حافظ جمیل صاحب کے حوالے کرتا ہوں. وہ آئیں اور تھوڑی دیر، چونکہ کہ ہمارے حاجی صاحب حاجی عبدالرزاق صاحب اور آپ کے صاحبزادے جناب سمیر صاحب اور شاید آپ کی اہلیہ ہیں گھر کی، وہ حج بیت اللہ کے لیے نکل رہے ہیں. یہ بڑا مبارک سفر ہے، اللہ کسی کو عطا کرتا ہے. قسم خدا کی عمرہ کرنے تو لوگ چلے جاتے ہیں، عمرہ کرنے لوگ چلے جاتے ہیں بڑی آسانی سے، لیکن حج کر لینا یہ بہت بڑی بات ہے، یہ بہت بڑی بات ہے. یقیناً حج بیت اللہ جسے نصیب ہو گیا وہ اپنے آپ کو بہت دھنی سمجھے، نصیب والا سمجھے، مبشر والا سمجھے کہ اللہ رب العالمین نے اسے حج بیت اللہ کی توفیق عطا فرمائی. اور میں نے اپنے بزرگوں سے سنا ہے، بلکہ پڑھا بھی ہے کہ یہ جو حج ہے، یہ کعبہ شریف کی حاضری ہے، یہ کوئی ایسا ویسا شخص نہیں کرتا، بلکہ عالم ارواح میں جب ہماری اولاد کی روحیں تھیں، اس وقت جس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی صدا پر لبیک کہا تھا، جس نے وہ کعبہ شریف کی زیارت کرتا ہے، وہ لبیک اللہم لبیک کی صدائیں لگاتا ہے، یقیناً وہ خوش نصیب ہوگا جو ہزاروں سال پہلے عالم ارواح میں جو لبیک کہا ہوگا وہ حج بیت اللہ کے لیے جاتا ہے. یہ بہت بڑی بات ہے، بڑے کمال کی بات ہے. میں تقریر نہیں کروں گا اس لیے کہ وقت ہی نہیں ہے، نہ میں نے کوئی موضوع بنایا ہے، نہ موضوع بنانے کا وقت ہی ہے. بس آپ اتنا سمجھ لیں جب بھی کوئی حج کرنے کے لیے جائے تو آپ خوب پوری طریقے سے اس کے قریب رہا کریں، وقت دیا کریں، اس سے مصافحہ معانقہ کیا کریں. جو حاجی صاحب حج کرنے کے لیے جا رہے ہیں آپ ان سے دستبوسی کیا کریں، ان سے دعا کی درخواست کیا کریں. وہ جائیں گے اور کعبہ شریف کی ان بہترین
در و دیوار کو اپنے ماتھے کی نگاہوں سے دیکھیں گے. اور میں نے اپنے بزرگوں سے سنا ہے کہ کعبہ شریف پر جب پہلی نظر پڑتی ہے اس وقت کی دعا کو اللہ رد نہیں فرماتا. اس وقت کی دعا کو اللہ رد نہیں فرماتا، وہ دعا ضرور قبول ہوتی ہے. تو کسی نے حضور سراج الاولیاء سے پوچھا، حضور سراج الاولیاء سے کسی نے پوچھا کہ سرکار یہ بتائیے کہ علماء بیان کرتے ہیں کہ جب کوئی حج کے لیے جاتا ہے اور کعبہ شریف پر پہلی نظر اس کی پڑتی ہے تو بتاتے ہیں کہ اس پہلی نظر میں پلک جھپکنے سے پہلے انسان جو دعا مانگے اللہ قبول کر لیتا ہے. آپ بتائیے اتنے کم وقت میں انسان 2-4 دعا تو مانگ نہیں سکتا، اتنے کم وقت میں انسان 2-4 دعا تو مانگ نہیں سکتا. آپ بتائیے کہ اتنے کم وقت میں ایسی کون سی دعا مانگ لی جائے کہ ساری دعاؤں سے بڑھ کر ہو؟ ہے تو سمجھنے والی بات. ایسی کون سی دعا مانگ لی جائے جو ساری دعاؤں سے بڑھ کر ہو، جس دعا کا کسی دعا سے کوئی موازنہ نہ ہو، جس دعا کا کسی دعا سے کوئی مقابلہ نہ ہو. حضور بیٹھے تھے، کچھ دیر خاموش رہے، پھر سرکار سراج الاولیاء نے فرمایا، کہا جب تمہیں موقع ملے اور بیت اللہ شریف کی زیارت کا موقع ملے، جب تمہاری نگاہ بیت اللہ شریف کے دیواروں پر پڑے، کعبہ شریف کے مقدس در و دیوار پر پڑے، پلک جھپکنے سے پہلے زمین کے لیے نہیں، مکان کے لیے نہیں، دولت کے لیے نہیں، شہرت کے لیے نہیں، عزت کے لیے نہیں، اس لیے کہ یہ سب مانگو گے تو ایک مانگ سکتے ہو. حضور فرماتے ہیں، سراج الاولیاء فرماتے ہیں، جب تمہاری نگاہ پہلے بیت اللہ شریف کی دیوار پر پڑے تو رب سے دعا کر، اے پروردگار مجھے مستجاب الدعوات بنا دے، مستجاب الدعوات بنا دے. اس لیے کہ اگر اللہ نے تمہاری اس دعا کو قبول کر لیا، اور اللہ دعا اسی جگہ رد نہیں فرماتا، اللہ نے قبول کر لیا اور تمہیں مستجاب الدعوات بنا دیا تو پھر تم مدنی میں رہو یا بمبئی کی سرزمین میں رہو، جب اس کی بارگاہ میں دست دراز ہو گئی تمہاری دعا بعد میں ختم ہوگی، اللہ قبول پہلے فرما دیا. نعرے تکبیر، نعرے رسالت، جشن عید میلاد النبی، زیارت حرمین طیبین، نعرے حیدری، نعرے تکبیر، نعرے رسالت. اللہ قبول پہلے فرما دے گا. اس لیے ہمارے حاجی صاحب جو لوگ جا رہے ہیں، آپ جب پہنچے کعبہ شریف کی جالیاں، کعبہ شریف کی دیوار جب نظر آئے تو آپ ہاتھ اٹھا کر اللہ سے دعا کریں، اللہ ہمیں مستجاب الدعوات بنائے تاکہ وہاں سے لوٹ کر یا وہاں مینا میں، عرفات میں، مزدلفہ میں، جس بھی مقام میں آپ رہیں، جب کسی کے لیے دعا کریں تو اللہ آپ کے حق میں بھی قبول کرے. اور جس کسی نے یہ سارے لوگ جمع ہوئے ہیں جو آپ سے دعا کی درخواست کریں گے، ان کے بھی حق میں آپ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ان کا بھی بھلا فرمائے گا، ان کے بھی مرادیں پوری فرمائے گا. اسی چند جملوں کے ساتھ افق کے سب کو ہوٹھوں پر کبھی خالی نہیں ہوتی، نعت کر رسول پاک خوشحالی نہیں ہوتی، کوئی مانے یا نہ مانے میرا ایمان کہتا ہے نہ ہوتا گنبد خضرا تو ہریالی نہیں ہوتی. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام.